اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہماری آج خوشی اور مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت غیر مترقبہ عطا فرمائی۔ ہمارے اکابر میں اور اسلاف اور بزرگوں میں ایک عالم باعمل اور علیم مصلح حضرت مولانا قاری زاہد الحسینی صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، جن کا ہمارے جد امجد استاد علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت گہرا تعلق تھا، اور جامعہ کے سالانہ جلسے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، اور جہاں حضرات ان کے بیان سے مستفیض ہوتے تھے۔ آج ان کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا قاری محمد ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں، تو میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آج اصلاحی مجلس بھی ہے اور اس نے اتفاق کہ آپ آج تشریف لائے اور ذرہ نوازی فرمائی۔ دین پور شریف سے ہوتے ہوئے واپس اٹک تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت کا قیام ایبٹ آباد میں بھی ہوتا ہے اور اٹک میں بھی ہوتا ہے، اپنا ادارہ بھی ہے، اپنی خانقاہ بھی ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے بہت ہی شفقت اور عنایت فرمائی کہ میری درخواست کو قبول فرمایا، اور پہلی شفقت تو یہ فرمائی کہ ایسے ہی پاس سے نہیں گزرے بلکہ یہاں تشریف لائے اور اپنی زیارت اور ملاقات کا موقع بخشا۔ یہ بھی ہمارے جو بزرگ اور اکابر ہیں ان کی یہ روایات ہیں کہ وہ چھوٹوں کو یاد رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان پر یہ کرم اور احسان فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے درخواست کی کہ آج ہمارے اتفاق سے مجلس بھی، اور یہ اتفاق کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یا اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آج اس بات کا اتفاق ہو گیا تو یہ ہم اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کی تقدیر میں یہ سب باتیں پہلے سے طے ہیں۔ تو کیا ہونا ہے یہ اللہ نے تو اپنے علم کے مطابق پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تو یہ سوء اتفاق یا حسن اتفاق یہ ہم لوگ اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ علم ازلی میں، علم ابدی میں، تقدیر خداوندی میں یہ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آج حضرت تشریف لائیں گے اور ہم آپ کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ تو میں نے درخواست کی، ہم تو طفل مکتب ہیں، ابھی ابتدا ہے ہماری، اور آپ کی تو زندگی اس میں گزری ہے، تو اس لیے اصلاح اور اس سلوک میں اور احسان کی اس دنیا میں ہم آپ کے ملفوظات اور ارشادات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے ارشادات کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہاں تعلیم النساء میں خواتین بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ میری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ آج میں اس ادارہ خیر، سراپا خیر، جس کے ہر ذرے میں خیر ہی خیر ہے، وہاں حاضری بھی نصیب ہوئی اور حضرت محتمم صاحب کی زیارت بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ کی عظیم الشان مسجد میں حفاظ کرام، طلبہ عزیز اور علماء کرام، مشائخ اور حضرت محتمم صاحب جیسی
عظیم علمی روحانی ایمانی شخصیت کے ساتھ 2 نمازیں بھی اللہ نے نصیب فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ 2 نمازیں اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرمائیں گے۔ حضرت نے مجھے حکم فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے بھائی ہمارے اکابر کی یہ شان رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ اصاغر نوازی فرمائی ہے، اور دوسرا کبرنی موت الکبرا، بڑوں کے چلے جانے سے چھوٹوں کی بھی کچھ ویلی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم چھوٹوں کی کیا حیثیت ہے یا ہمارا کیا مقام ہے۔ بہرحال اس ادارے کے ساتھ ہمارا ایک ایمانی روحانی مسلکی بہت پرانا تعلق ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ پون صدی سے زیادہ کا تعلق ہے۔ اور یہ اخلاص کی برکات ہوتی ہیں کہ جب کام شروع ہوا تو کیا تھا، پھر آج دیکھو وہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے حضرت کے خلف الرشید عزیزم حافظ احمد حنیف سلمہ کو اللہ تعالیٰ اس گلشن کو، اس چمن کو مزید پربہار بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرا نہ کوئی علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ ہے، من آنم کے من دانم، لیکن جب حضرت نے حکم دیا تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کچھ توجہ فرمائیں تاکہ میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ حضرات کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلی بات ہے اخلاص کی۔ حدیث کی ہر کتاب کے شروع میں یہی حدیث آتی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے نا جی، علم وہی ہے جس پر کہ اخلاص کے ساتھ عمل ہو۔ علم بہت ہو مگر عمل نہ ہو، اور اگر عمل ہو اس میں اخلاص نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں بڑا نام ہے حکیم الامت حضرت شاہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی سارے کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا شیطان کے اندر 3 عین تھے، علم کی عین بھی تھی، عبادت کی عین بھی تھی، اور عارف تھا اس کی عین بھی تھی۔ عالم اتنا علم اتنا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہتا انا خیر منہ، خدا کے سامنے دلیل دینا کو آسان بات ہے۔ علم ایسا تھا، انا خیر منہ، کہتا میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اور عبادت ایسی تھی کہ زمین آسمان کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی، بڑا عبادت گزار تھا، بڑے سجدے کرتا تھا۔ اور عارف ایسا تھا کہ عین حالت غضب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، یہ کو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم،
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا جنت سے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب۔ یہ اللہ کو رب بھی مانتا ہے، اللہ کی عزت کی قسمیں بھی کھاتا ہے، یاد رکھو۔ ہاں، لیکن اگلی بات میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبادت بھی تھی، عارف بھی تھا، علم بھی تھا، لیکن کیوں مارا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، مارا کیوں گیا؟ اور عشق والی عین نہیں تھی، عشق والی بات مانی نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ہمارے دین کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے، یاد رکھو، الذین یؤمنون بالغیب، یہ شروع میں ہی فرما دیا۔ اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے نہ صراط القرآن فرمایا نہ صراط الحدیث فرمایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی، اور وہ لوگ بھی کون ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان کا راستہ قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے، راستہ ان کا عین قرآن حدیث والا ہے۔ لیکن اللہ نے سمجھایا کہ یہ لوگ، یہ اگر تمہارے مقتدا، تمہارے رہنما ہوں گے، ان کا راستہ عین قرآن اور حدیث والا ہے۔ اگر بائبل نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، چار گروہ فرمائے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ پہلے تو انبیاء علیہ السلام فرمایا نا جی، وہ تو جماعت چلی گئی، باقی صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تینوں طبقے علی وجہ الکمال، ان تینوں کا تعلق صحابہ اکرام کے ساتھ ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر کے امت میں نہ کوئی صدیق ہے، صحابہ سے بڑھ کر کے امت میں نہ کوئی شہید ہے، صحابہ سے بڑھ کر کے امت میں نہ کوئی صالح ہے۔ ان تینوں طبقوں کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ اب جو صحابہ کرام کی محبت سے، عقیدت سے محروم ہیں، وہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ ان کو فرمایا، یہ منعم علیہ۔ تو صراط الذین فرمایا، اور پھر وہ راستہ کیا ہے جی؟ وہ الف لام میم سے لے کے والناس تک، یہ پورا قرآن ہے، یاد رکھو، پورا قرآن۔ آج لوگ 2 4 6 آیتیں پڑھ کے اپنا مطلب اس سے نکال لیتے ہیں، اور باقی سارا قرآن مجید ان کو بس حضرت تجریب فرمائے۔ ہمارا مزاج کچھ اور ہے، لیکن بہرحال یعنی الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ایمان بالغیب، ہمارا جتنا بھی ایمان ہے نا جی، اس کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے، یاد رکھو۔ بھائی ہم میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں، پھر مانتے ہیں کہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے ایمان بالغیب کہتے ہیں نا۔ جس ذات بابرکات نے دیکھا ہے نا، اس کو ہم مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ بھی دیکھی، اللہ نے سب دکھایا، جو اللہ نے دکھایا۔ شب معراج اور اس احادیث کے اندر تفاصیل موجود ہیں، عذاب قبر ہو گیا، پل صراط، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، دنیا کی کسی آنکھ نہیں دیکھی، لیکن جس ذات بابرکات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے میرے بھائیوں عزیزو، ایمان بالغیب کا ہونا۔ ان چیزوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جی جب اخلاص کے ساتھ عمل ہو، یاد رکھو ہمیشہ۔ جب اللہ کا ذکر ہو، درود پاک ہو۔ درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے، آج میرا دل بہت خوش ہوا الحمدللہ۔ اور میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑا منصب عطا فرمایا ہے
کہ آپ الحمدللہ پورے پاکستان کے علماء آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اس طرح کا طریقہ ہر مدرسے میں ہونا چاہیے، ہر مدرسے، کیونکہ اس بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ یاد رکھو ہمیشہ۔ حضرت نے مجھے مغرب سے پہلے اپنے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 واقعے سنائے، میں تو خود سن کر کے یعنی میرا الحمدللہ میرا ایمان زیادہ ہو گیا، میرا ایمان زیادہ ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، عمل میں اخلاص ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا مہربانیاں فرماتے، اس دنیا میں، آخرت کا اجر باقی ہے، آخرت تو ہے ہی ان کی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا ان کو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا، ہمارے دادا جان رحمہ اللہ بیمار تھے، ایبٹ CMH میں داخل تھے، تو وہاں ایک جو متمول آدمی تھے، صاحب ثروت تھے، حضرت کے مرید تھے، انہوں نے کہیں سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو بڑا مشکل سے وقت دیا اور اس کو لایا کہ آپ بھی آ کر کے صرف حضرت کو ذرا چیک کر لو۔ اب ان کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، تو آیا، جب اس نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر دیا، نبض نہیں دکھلائی، دوسرے ہاتھ پر رکھا تو وہ پیچھے کر دیا، اس کو نبض نہیں دکھلائی۔ اس نے کچھ باتیں پوچھی، جی کھانسی ہے، ہاں بے رخی سے جواب دیا، یعنی بے نیازی سے جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ جو حضرت کا مرید تھا، اس نے کہا حضرت میں نے تو اتنی مشکل سے اس کو راضی کیا، یہ تو وقت نہیں دے رہا تھا، اور آپ نے اتنی بے رخی کی باتیں کی، آپ نے اس کو نبض بھی نہیں دکھلائی۔ فرمایا یہ مجھے قادیانی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں حضرت؟ اسی طرح سے یہ مجھے قادیانی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت یہ قادیانی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تم اس کی یہ بہت پہلے کی بات ہے نا، اس وقت قادیانی بھی تقیہ کرتے تھے، لوگ اور بھی تقیہ کرنے والے تو بہت ہیں نا، قادیانی بھی تقیہ کرتے تھے۔ اب تو کھل گئے نا، اب تو کھل گئے، لیکن تقیہ کرتے تھے۔ بلکہ حضرت مولانا یوسف الدھیانی شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا جی کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہی کالے تقیہ کرتے ہیں، مگر اب پتہ چلا کہ ہر باطل تقیہ کرتا ہے، ہر باطل تقیہ کرتا ہے۔ تو وہ جو تھا حضرت نے فرما دیا کہ پتہ کرو اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب تحقیق کی واقعتاً وہ قادیانی نکلا۔ اب ایک بستر علالت پر ایک بزرگ شخصیت موجود ہے، وہ اس ڈاکٹر کو جس کا ان حضرت کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کو نبض نہیں دکھاتے، یعنی اس کا ناپاک ہاتھ میرے بدن پر نہ لگے۔ جو پاک اور نور جہاں ہو بھائی وہاں ظلمت جا سکتی ہے، جہاں نور ہو وہاں ظلمت نہیں آتی، لیکن یہ نور ظاہری نہیں ہے کہ صابن لگا دیا، پاؤڈر لگا دیا، کریمیں لگا دی تو چٹے ہو گئے تو چلو، نہیں، یہ نورانیت، یہ بصیرت، یہ ذکر اذکار کی اور اخلاص کی برکت ہوتی ہے جو یہاں ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مقام، یاد رکھو۔ اور دوسرا واقعہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، کراچی میں تھی، ملتان نشتر اسپتال، یہاں کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ وہ عملہ اسپتال کا جو گولیاں دیتے تھے حضرت کو قے ہو جاتی تھی۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ تشریف لائے، حضرت کے مرید تھے، انہوں نے کوئی اور دوائی تجویز فرمائی، وہ لی تو وہ راس آ گئی۔ تو پھر آپس میں بیٹھ کے مشورہ ہوا کہ جو پہلے دوائیاں آپ لوگ دے رہے تھے وہ قیمتی بھی تھیں، زیادہ اثر کرنے والی بھی تھیں، وہ تو حضرت کا معدہ قبول نہیں کرتا تھا، الٹی ہو جاتی تھی، اور یہ جو دوسری دوائی تھی یہ ہم نے لکھی۔ تو پھر جب انہوں نے تجزیہ کیا سارا، تو پہلی جو دوائیاں تھیں اس میں الکحل ملا ہوا تھا۔ وہ معدہ اتنا پاک تھا، اللہ کے ذکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا کہ الکحل جیسی چیز
حالانکہ حضرت تشریف فرما ہے، مفتیان کرام سے پوچھ لو کہ اگر دوائی کے اندر بطور دوا کے اگر تھوڑی سی چیز ملا دی جائے اور اس علاج کے لیے ضروری ہو تو شرعاً اجازت بھی ہے، اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معدہ ایسا مزکہ مجلہ مصفہ تھا کہ وہ اس الکحل ملی دوائی کو بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں بھائی، ذکر اذکار سے یاد رکھو۔ یہ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت اور چیز ہے، بصیرت اور چیز ہے۔ بصارت تو ہم سب کو ہے نا جی، لیکن بصیرت یہ اللہ والوں کو ہوتی ہے، جس کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے۔ ہمارا خزانہ تو یہاں ہے نا جی، ہم سب کی جو آنکھیں ہیں نا، اس کا خزانہ یہ پیچھے یہاں پر ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا خزانہ اوپر سے آتا ہے، ان کی بصارت وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری برکتیں، یہ رحمتیں میرے بھائیو اور عزیزو، یہ انہی اعمال کی ہیں۔ اللہ کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درود پاک ایسی نعمت ہے، ہمارے شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ جس دعا سے پہلے درود شریف ہو، دعا کے بعد درود شریف ہو، اسے اللہ ضرور ہی قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ دعا جائز ہو، ناجائز دعا نہ ہو۔ یہ یاد رکھو، دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت نا جی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا جی، میں آپ کے سامنے گناہ گار خطا کار انسان ہوں، میں داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھے آ کے کہے مولوی صاحب ذرا سگریٹ تو دو، بھائی مجھے سگریٹ مانگے گا؟ بولو نا، شرم کرے گا، شرم کر مولوی صاحب ہم داڑھی رکھی پگڑی، تو انہیں کو سگریٹ مانگتا ہے؟ تو بھائی پھر اللہ سے شرم کرنی چاہیے نہیں کہ اللہ سے ہم ناجائز باتیں مانگیں؟ نہیں، کوئی ظلم ہو، کوئی غلط بات ہو تو اللہ سے کہیں یا اللہ اس بندے نال میرا مقدمہ ہے، میں اس کی زمین تے قبضہ کیتا ہے، یا اللہ تو میں کامیابی کر دے۔ تو یہ غلط ناجائز مقدمہ ہے نا جی، ناجائز چیزیں اللہ سے مانگنے وقت شرم نہیں آنی چاہیے۔ میری بات سمجھیں آپ، نہیں سمجھیں کہ دعا ہو نا، مگر دعا جائز ہو، ناجائز دعا نہ ہو، وہ چیز نہ ہو جس کو ہم بندوں سے مانگتے ہوئے شرم کریں اور اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیں حیا نہ آئے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا صحیح ہونی چاہیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس دعا سے پہلے آخر میں درود شریف پڑھ لو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہوگی یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اس سے بڑی کوئی دعا ہوتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ، حضرت دیر تو نہیں ہو رہی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا کہ حرم شریف میں ایک ترکی کے عالم صاحب تھے، ترکی کے، وہ ترکی زبان میں ایک شعر پڑھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا چرواہا بازی لے گیا اور میں ہار گیا، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو حضرت سمجھے گئے کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوگا، یہ جو کہتا ہے نا اس کے پیچھے واقعہ ہوگا۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا مولانا سے کہ جی یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے سفر پہ تھا، میرے ساتھ ایک چرواہا بھی سفر میں ہو گیا، ہم سفر ہو گیا، اتفاق کی بات رمضان شریف آ گیا، لیلۃ القدر تھی، تو میں نے اسے کہا یار تو بھی دعا کر، میں آمین کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کر، کیونکہ ایک دعا کرتا ہے نا پیچھے سارے آمین کرتے ہیں نا، سب کا ٹھپا لگ جاتا ہے، سب کی دعائیں نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہارون علیہ السلام نے خالی آمین کہی تھی، اس لیے امام ساری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، صرف مقتدی آمین کہتے ہیں، سب کی دعا وہی ہو جاتی ہے، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں حضرت؟ ہارون علیہ السلام نے وہ خالی آمین آمین کرتے تھے، دعا ساری موسیٰ علیہ السلام مانگتے تھے۔ یہ تو قرآن ہے بھائی، قد اجیبت دعوتکما، تو وہ دونوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، مگر دعا دونوں نے نہیں کی تھی،
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون نے آمین آمین کہی تھی. تو ہم جو نماز میں پیچھے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہماری نماز انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ ایک مانگتا ہے اور سارے آمین کرتے ہیں. تو یہ سنت ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بندے نے، اس عالم نے کہا جی چرواہا بازی لے گیا. تو پوچھا حضرت کیا واقعہ ہے؟ فرمانے لگے لیلۃ القدر تھی. میں نے اس سے کہا دعا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا حضرت میں تو چرواہا آدمی ہوں، جٹ آدمی ہوں، مجھے اتنا نہیں پتا، آپ دعا کریں میں آمین کہتا رہوں گا، پھر میں بھی کر دوں گا. تو فرمانے لگے میں نے وہی دعا، یا اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، میرا بڑا علم ہو، اور یا اللہ میرے شاگرد چار دانگ عالم مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیل جائیں. اور وہ آمین 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 کرتا رہا. پھر میں نے کہا چل اب تو دعا کر. کہنے لگا حضرت میں تو ایسے جٹ سے آدمی ہوں، کہہ رہا یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. حضرت فرماتے ہیں وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ ایسا اتفاق ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دونوں کی دعا قبول ہوئی. میں ادھر حرم میں آ گیا، اب میرے پاس دنیا سے طلباء آتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب سے طلباء آتے ہیں، میرے پاس پڑھتے ہیں، میری دعا بھی قبول ہو گئی. اور چرواہا میرے سامنے دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب کیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا. اب میں روتا ہوں کہ یہ دعا تو قبول ہو گئی، اب پتہ نہیں آگے خاتمہ کس پر ہوگا، خاتمے کے وقت کیا ہوگا. تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، ان کو معمولی نہ سمجھے گا، بہت بڑی خیر و برکت کی مجلسیں ہوتی ہیں. آخر دیکھو بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں ہو گیا؟ صحبت ہی تو تھی، صحبت تھی اور کیا تھا. بلکہ حضرت تشریف فرمائے، مجھے تو شرم آ رہی ہے، بلکہ اس وقت تو صحابہ کرام نے اتنا عمل کیا ہی نہیں جتنا ہم کرتے ہیں. اس وقت تو بھائی قرآن و مجید بھی پورا نازل نہیں ہوتا، مکہ مکرمہ میں تو نماز تھی ہی نہیں. سن 990 میں جا کے نماز فرض ہوئی. پہلے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو مدینہ منورہ میں آ کے فرض ہوا. ان لوگوں کو تو اتنا وقت ملے ہی نہیں. لیکن جو مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے، سمیہ رضی اللہ عنہا خاتون تھی، اور اس طرح اور جو مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے وہ پھر سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے کہ نہیں؟ اور بدر میں جو شہید ہو گئے وہ بھی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ عمل انہوں نے تھوڑا کیا تھا، لیکن اخلاص اور صحبت. حضرت تھانوی رہی ہمارے بزرگ تھے، انہی کی باتیں ہم نے وہی امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بات ہے کہ ہمارے پاس تو چھابڑی ہے جی، چھابڑی. اس چھابڑے میں ہم نے سب لوگوں کی، یہ کابر کی بزرگوں کی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہم صدا لگاتے ہیں لے لو بھائی ہماری چھابڑی میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ہمارا یہ حال ہے بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، علم وہی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کہتے ہیں شرف صحبت. شرف صحبت کیا چیز ہے؟ آج بھی اگر کوئی علم کرے، قرآن پر عمل کرے، حدیث پر عمل کرے تو رتبہ مل جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ چونکہ حکیم الامت تھے نا، حکیم الامت تھے، حضرت نے فرمایا اچھا ساری چیزیں وہی ہیں؟ ہاں جی ساری چیزیں وہی ہیں. فرمایا تم صحابی بن جاؤ. صحابی بن جاؤ نا. وہ تھا بندہ پڑھا لکھا تھا، پڑھا لکھا آدمی ہو نا تو ادھر جلدی بات سمجھ جاتا ہے، ضدی ہو نا بہت نہیں سمجھتا. تو فرمایا صحابی بن جاؤ. کچھ سوچا تو کہتا حضرت میں صحابی نہیں بن سکتا. فرمایا چلو کوئی بات نہیں تابعی بن جاؤ. تابعی بن جاؤ دوسرا درجہ ہے. کہتا نہیں بن سکتا. مرتبہ تابعی بن جاؤ. کہتا جی وہ بھی نہیں. کہتا سمجھ آ گئی حضرت اب سمجھ آ گئی. یعنی قرآن حدیث تو سب کچھ ہے، صحابی کوئی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ صحابی تو وہ ہے جس نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بحالت ایمان. اور بحالت ایمان جنہوں نے دل سے ایمان لا کے چہرہ دیکھا وہ آخر تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تھے. یاد رکھو بدلے نہیں.
اللہ فرماتا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، جنہوں نے رسول اللہ کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھا یہ بدلے نہیں ہیں، یہ اسی پر قائم تھے۔ اللہ ہمیں قرآن کی صداقتوں پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ تو الحمدللہ حضرت کا حکم تھا، میں نے 2-4 باتیں عرض کر دی۔ یہ بھی خوشی ہوئی کہ خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی۔ سچی بات یہ ہے جی، جو ہماری زندگی میں ہم نے تجربہ کیا ہے نا کہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں جس طرف لگا دیتی ہے نا اولاد ادھر ہی جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو زبان بولتے ہیں کیا کہتے ہیں، میری مادری زبان ہے۔ پدری زبان بھی کسی نے کہا، اور ماں بھی پنجابی بولتی ہے تو پیو بھی پنجابی بولتا ہے نا۔ ماں پشتو بولتی ہے تو باپ بھی پشتو بولتا ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، ماں والی مادری زبان، مادری زبان۔ پدری زبان کوئی نہیں کہتا، ماں کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو، خواتین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، زیادہ سے زیادہ دینی تربیت کریں۔ اور اس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے بھائی کہ اپنے آپ کو نمونہ بنانا پڑتا ہے، ذرا تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے مشکل کام ہے انسان کے بچے کو پالنا اور اس کی تربیت کرنا، باقی کوئی کام مشکل نہیں۔ مرغی کے نیچے انڈے رکھو، وہ جناب انڈے نکالتے ہیں، چی 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 پوں 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 کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بکری بچہ دیتی ہے اور بچہ اسی وقت اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا بچہ ہے کہ وہ جب تک اس کی پوری تعلیم نہ ہو جائے، شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ ماں باپ پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کے بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آدمی تھوڑی تربیت صحیح کرے نا جی، خصوصاً ماں اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرے تو یہی بچے وقت کے جنید بغدادی بھی بن سکتے ہیں، سفیان ثوری بھی بن سکتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی بن سکتے ہیں، حضرت تھانوی بھی، حضرت مدنی بھی، مولانا خیر محمد جلندری بھی، قاری حنیف جلندری۔ یہ ماؤں کی تربیت ہے، تعلیم پوچھ لو، ماؤں کی تربیت ہے۔ یہ ماؤں کی آہ سحرگاہی سے اٹھ کر کے جب مائیں دعائیں کرتی ہیں دوپٹہ پھیلا کر، ماں ہوتی ہے، سارے سو جاتے ہیں، جب تک بیٹا خواہ بڈھا کیوں نہ ہو جائے، جب تک گھر نہیں آتے ماں سوتی نہیں۔ ماں جاگتی رہتی ہے، سنتی رہتی ہے، موبائل دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، ابھی تک میرا بچہ نہیں آیا، میرا بچہ نہیں آیا۔ تو یہ ماں کی ساری محنتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں نا جی، تو ان کی گود کے اندر آنے والے بچے وقت کے علماء، صلحاء، ذاکرین اور محدثین، مفسرین بن سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے جی، آپ اپنی تاریخ پڑھو، دور صحابہ سے لے کے آج تک الحمدللہ ہماری اسلام کی تاریخ میں خواتین کی ہی باتوں ہیں، خواتین کی ہی تربیت ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بچپن میں کتابوں میں تھا، آج کل تو کتابوں سے وہ نکال کے میوزک لگا دیا ہے نا، اس وقت یہی واقعات ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر صاحب تھے، بڑی پیر صاحب کہتے ہیں، بچپن میں ان کو ماں نے بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی جیکٹ کے اندر ماں نے وہ اشرفیاں سی دی تھیں، اور چلتے وقت کہا تھا بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا۔ جب گئے تو راستے میں قافلہ لٹ گیا، ایک چور آیا، اس نے پوچھا اے بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ فرما ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے ہاتھ چل، اس کو نظر نہیں ہے، کدھر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ماں نے اس کے اندر سی کر کے دی تھی، چور وہ ہوتا ہے نا چور جیبا، وہ ہے، نکال کے دے دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بیٹا تو نے سچ سچ بتا دیا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا ہے، اماں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو وہ اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، وہ آپ کو لے کے ڈاکو اپنے سردار کے پاس گیا، کہنے لگا سردار دیکھ
ہم آج تک اللہ کی بات نہیں مانتے. اس بچے نے اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹالا. ساری جماعت پوری کی پوری ڈاکوں کی جماعت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر انہوں نے سب توبہ کی. تو یہ بات پیچھے تعلیم کس کی تھی؟ ماں کی تعلیم تھی. اللہ تعالیٰ میرا کہا سنا اس وقت جو میں نے سما خراشی کی حضرت تشریف فرمائے، لیکن انہی کا حکم تھا، میں نے چند باتیں عرض کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اب دعا حضرت فرمائیں گے. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا